وہ باتیں کرتے ہوئے پروجیکشن ہال سے باہر آئے۔ مسز ہاک نے کہا، رخسانہ تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ صرف 1 ہفتے کا کام رہ گیا ہے۔ کچھ پوسٹر اور کاسمیٹک البم کے لیے تمہارے مختلف فوٹوگرافز کی ضرورت ہے۔ آج سے 10ویں دن تم پاکستان واپس جا سکو گی۔ تمہارے لیے پاکستانی طیارے میں ایک سیٹ ریزرو کرا دی گئی ہے۔ رخسانہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ طویل سزا کاٹنے کے بعد 10ویں دن جیل سے رہا ہونے والی ہو۔ 11ویں دن اس کے تمام عزیز اسے خوش آمدید کہیں گے اور وہ اپنوں میں ہوگی، اور جو سب سے زیادہ اپنا ہے اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس ہونے کے تصور سے وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ مسز ہاک اس کی خوشیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دباتے ہوئے پوچھا، کیا وہ یاد آ رہا ہے؟ رخسانہ شرما گئی۔ مسز ہاک نے کہا، میں پاکستانی اور ہندوستانی لڑکیوں کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں۔ تم لڑکیوں کے مسکرانے میں ایک عجیب دلکشی ہوتی ہے۔ ایسی مسکراہٹوں کا فوٹوگراف لینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ اسٹوڈیو کی ایک کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کافی کا دور چلنے لگا۔ رخسانہ نے کافی پینے کے دوران باتیں کرتے ہوئے ایک طرف دیکھا۔ دور جمشید نظر آیا۔ وہ دفتر معلومات کی طرف سے آ رہا تھا۔ پھر کینٹین کی طرف رک کر وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو، خصوصاً عورتوں کو دیکھنے لگا جیسے رخسانہ کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ انجان بن کر مسز ہاک سے باتیں کرنے لگی۔ جمشید کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ یقین سے اور کبھی بے یقینی سے رخسانہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کالج کے زمانے میں اسے دیکھا تھا۔ وہ اسی رخسانہ سے مشابہت رکھتی تھی، لیکن اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا تھا۔ قدرت نے اسے جس حد تک حسین بنایا تھا، اس میں ڈاکٹر لوئس مارکو کی سنائی اور مشاقی بھی شامل ہو گئی تھی۔ قدرت نے اسے حقیقت بنایا تھا، ڈاکٹر نے اسے تصوراتی بنا دیا تھا۔ جمشید ہچکچاتے ہوئے ان کی میز کے قریب آیا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، رخسانہ، کیا یہ تم ہو؟ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رخسانہ نے کہا، جب میں پلاسٹک سرجری کے پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی تو تم ملنے آئے تھے۔ تم نے کہا تھا پاکستان جا رہے ہو۔ میں نے تم سے بہت ساری التجائیں کی تھیں۔ سوچا تھا تم میرے مسائل دیانتداری سے حل کرو گے اور فرزانہ کو یہاں ملازمت کرنے کے لیے آنے پر راضی کر لو گے۔ ہاں، میں وعدہ کر کے گیا تھا۔ وہ سحر زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اب 8 ماہ کے بعد واپس آئے ہو؟ رخسانہ، میری بھی تو سنو، مجھ پر کیا گزری ہے۔ میرے پاس فرزانہ کا خط آیا ہے۔ وہ برابر مجھے خط لکھا کرتی تھی۔ اس نے اپنے پہلے خط میں ہی تمہارا کچا چھٹا بیان کر دیا تھا۔ تم وہاں جا کر میری ازواجی زندگی کو مزید تلخ بنانے اور جانی کے ہاتھوں مجھے طلاق دلانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ تم بغیر سوچے سمجھے صرف فرزانہ کی باتوں میں آ کر مجھے الزام دے رہی ہو۔ مجھے تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کا موقع دو تاکہ تم مجھے جانی اور فرزانہ کے خلاف بھڑکا سکو۔ بھڑکانے کی بات نہیں ہے، میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ جانی تم پر بے حد ظلم کر رہا ہے۔ وہ تمہاری ماں سے تمہارے بچے کو چھین کر کہیں چلا گیا ہے، بالکل لاپتہ ہو گیا ہے۔ رخسانہ نے بڑے اطمینان اور یقین سے پوچھا، یہ تم کب کی باتیں کر رہے ہو؟ جب میں پاکستان پہنچا تھا، اس کے دوسرے ہی دن میں نے تمہارے والدین سے ملاقات کی۔ ابھی میں ان سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ جانی آندھی طوفان کی طرح آن پہنچا۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تم اسے دھوکہ دے کر یہاں آئی ہو۔ رخسانہ نے جھینپ کر مسز ہاک وغیرہ کو دیکھا۔ اگرچہ وہ اور جمشید اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے، تاہم رخسانہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے شوہر کو فریب دے کر آنے والی بات سبھی کی سمجھ میں آ رہی ہو اور سب اسے لعنت ملامت کرنے والے ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں ایسی باتیں نہ تو کرنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں۔ تم اول درجے کے جھوٹے ہو۔ جانی میرے خاندان میں موجود ہے اور میرے بچے کے ساتھ ہے۔ رخسانہ، یقین کرو، تمہیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے پاس جانی کے جو خطوط آتے ہیں وہ جانی نہیں لکھتے، کوئی اور لکھتا ہے؟ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہارے پاس جانی کے بھی خطوط آتے ہیں؟ جانی کے بھی، امی کے بھی اور فرزانہ کے بھی۔ کیا یہ سب جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو؟ جمشید نے پریشان ہو کر چند لمحوں تک سوچا، پھر کہا، میں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ میری آنکھوں کے سامنے بچے کو چھین کر لے گیا ہے۔ پھر وہ چٹکی بجا کر بولا، ہاں، ایک طرح سے میری باتوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ تم فون پر جانی سے گفتگو کرو اور اپنی امی وغیرہ سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے بچے کی آواز سنائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اپنے بچے اور اپنے شوہر کی آواز فون پر نہیں سن سکو گی۔ میں ان 8 مہینوں میں بہت زیادہ مصروف رہی ہوں۔
صرف 2 بار مجھے ٹیلی فون کرنے کا موقع ملا۔ ایک بار جانی گھر میں نہیں تھے، ٹیکسی لے کر گئے ہوئے تھے۔ دوسری بار انہوں نے بہت زیادہ پی لی تھی، اتنے مدہوش تھے کہ مجھ سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ہاں 2 بار میں نے اپنے بچے کی آوازیں سنی ہیں۔ جمشید اپنی کھوپڑی سہلانے لگا، پھر حیرانی سے بولا، مجھے یقین نہیں آتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فرزانہ پڑوس کے کسی بچے کو گود میں لے کر آ گئی ہو اور اس کی آواز تمہیں سناتی ہو۔ تم کیا سمجھو گی کہ وہ تمہارا بچہ تھا یا کسی اور کا؟ جمشید زیادہ نہ بولو، میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مسٹر ہاک اور مسٹر رچرڈ وغیرہ ان کی باتیں نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رخسانہ اسے جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اسی وقت مسز ہاک نے کافی کی ایک پیالی جمشید کی طرف بڑھا دی۔ جمشید کو وہاں رکنے کا بہانہ مل گیا۔ اس نے کافی کی ایک چسکی لیتے ہوئے کہا، پاپا نے مجھے 6 ماہ کے لیے پاکستان بھیجا تھا۔ میں نے حالات تمہاری مخالفت میں دیکھے تو فوراً واپس آنے کا پروگرام بنایا، لیکن پاپا نے سختی سے انکار کر دیا۔ کچھ کاروباری معاملات میں ایسا الجھا کہ میں 6 ماہ سے پہلے نہ نکل سکا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت پھر پاپا کا پیغام ملا کہ مجھے فرینکفرٹ جانا ہوگا، وہاں سے پیرس جاؤں گا اور پھر لندن آؤں گا۔ یہ کاروباری دورے طویل ہو گئے، میں 1000 کوششوں کے باوجود تمہارے پاس نہ آ سکا۔ تم مجھے خط کے ذریعے اطلاع دے سکتے تھے۔ میں تمہیں 3 خط لکھ چکا ہوں اور تینوں خط سلمہ قادر کے پتے پر لکھے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری رہائش وہیں ہے، لیکن مجھے ایک کا بھی جواب نہیں ملا، اور مجھے تمہارا ایک خط بھی نہیں ملا۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ ایسا کہتے وقت اسے باقر علی نظر آئے، وہ بھی دفتر معلومات کی طرف سے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی رخسانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر پاپا کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر رک گئے۔ باقر علی نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی رخسانہ، یہ تم ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا ہے۔ رخسانہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ باقر علی نے محبت سے اسے تھام لیا، پھر کہا، نالائق بیٹے کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں۔ اسی وقت جمشید نے آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم لندن کب پہنچے؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے۔ تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ بس پاپا، یوں ہی میں نے حساب لگایا تھا کہ رخسانہ کا چہرہ مکمل ہوگا، مجھے دیکھنے کی بے چینی تھی۔ میں نے اپنا تمام سامان لاکرز میں رکھا اور پھر سیدھا سلمہ قادر کے پاس پہنچا۔ رخسانہ کے متعلق دریافت کیا، مگر انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اشتہاری فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہوں گی، اسی طرح بھٹکتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ باقر علی نے کہا، میں بھی تمہارے پیچھے بھٹک رہا ہوں۔ جیسے ہی سلمہ قادر نے فون پر بتایا کہ تم آ گئے ہو تو میں یہاں چلا آیا۔ رخسانہ نے کہا، آپ کو مسز سلمہ قادر نے بتایا ہوگا کہ میں اس اسٹوڈیو میں ہوں؟ ہاں، میں نے سلمہ قادر سے کہا تھا کہ اس نالائق کو تمہارا پتہ نہ بتایا جائے۔ جمشید، تم میرے ساتھ چلتے ہو یا میں تنہا واپس جاؤں؟ پاپا، میں رخسانہ سے کچھ باتیں… رخسانہ نے جلدی سے بات کاٹ کر کہا، نہیں پاپا، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ باقر علی نے کہا، سن لیا تم نے؟ اب چلو۔ اس نے رخسانہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالی، پھر مجبوراً اپنے پاپا کے ساتھ چلتا ہوا ان کی کار کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں ٹیکسی سے آئے تھے؟ ایک دوست سے لفٹ لی تھی۔ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ باقر علی نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے اسٹوڈیو کے احاطے سے نکل کر اپنے فلیٹ کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے کہا، میں نے جان بوجھ کر تمہیں 6 ماہ کے لیے پاکستان بھیجا تھا کہ 6 ماہ میں پلاسٹک سرجری مکمل ہو جائے گی۔ پھر معلوم ہوا کہ کچھ اور وقت لگے گا، کیونکہ رخسانہ شوٹنگ میں مصروف رہنے والی تھی۔ تب میں نے تمہیں فرینکفرٹ اور پیرس میں الجھا دیا، تمہیں یہاں آنے کا موقع نہیں دیا۔ پاپا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسز سلمہ قادر رخسانہ کے متعلق جانتی تھیں کہ وہ اس وقت اسٹوڈیو میں ہے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو 3 خط رخسانہ کو لکھے، انہوں نے انہیں غائب کر دیا تھا۔ باقر علی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ تینوں خط تمہارے کردار کا آئینہ ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ پاپا، آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ کیا آپ اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنی حسین لڑکی ہے؟ وہ دنیا کا پہلا اور آخری حسن نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ لیکن پاپا، لیکن کچھ نہیں۔ تمہیں ایک شادی شدہ عورت کے متعلق ایسا سوچتے ہوئے اس کا گھر برباد کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مجھے تو یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔
میں آج آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ جب تک رخسانہ یہاں سے چلی نہ جائے تم اس کا سامنا نہیں کرو گے۔ جس دن مجھے یہ خبر مل گئی کہ تم نے اس سے 1 منٹ کی ملاقات کی ہے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے پاپا؟ کروں گا بیٹے۔ تمہیں یہاں سے وہاں تک جتنی بھی پروازیں ملتی گئیں وہ سب میری دولت کی وجہ سے تھیں۔ میں تمہیں دولت سے محروم کر دوں گا تو تم دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو جاؤ گے۔ ابھی اس لڑکی کا چہرہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم سب مل کر اسے مکمل کریں گے، لہذا مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے پر کاٹ دوں۔ سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ جمشید نے شکست خوردہ انداز میں اپنے سر کو جھکا لیا۔ رخسانہ بھابھی آ رہی ہیں۔ جورے کی زبان سے یہ سنتے ہی جانی کا دل کچھ عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ نگاہوں کے سامنے آدھا چہرہ آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، جانی تم لاکھ کوششیں کرو، مجھ سے نفرت نہیں کر سکو گے۔ تمہارے دماغ کے چور گوشے میں یہ بات ہے کہ میں بے وفا اور دولت کی لالچی عورت ہوں۔ اگر ہوتی تو لندن سے تمہارے لیے واپس نہ آتی۔ میں آ رہی ہوں، صرف تمہارے لیے آ رہی ہوں، اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ جورے نے جانی کو سوچ میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر ایک بڑی سی تصویر اس کی طرف پڑھا دی۔ ذرا اسے دیکھو اور پہچانو یہ محترمہ کون ہے۔ جانی نے تصویر کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، دل دھک سے رہ گیا۔ اسے رخسانہ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، وہ رخسانہ جس کا آدھا چہرہ دیکھا تھا، مگر تصویر میں وہ چہرہ مکمل تھا، رنگین تھا، محبت کی طرح سنگین تھا، بچوں کی طرح کھیل نہیں تھا کہ کھیلا اور اٹھا کر پھینک دیا۔ اس چہرے نے اس کے لیے نیا جنم لیا تھا۔ اس کا حسن اور اس کی دلکشی، اس کی رعنائی اور اس کے چہرے کا غرور سب کچھ اپنے مرد کے لیے رکھا، اور وہ چہرہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا، جانی یہ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے مکمل ہوا ہے۔ دوسرے اسے دیکھتے رہیں گے، تمنا کرتے رہیں گے اور تم سے جلتے رہیں گے۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ رخسانہ کے نئے نئے تازہ تازہ حسن نے اسے سحر زدہ کر دیا ہو۔ بے شک وہ سحر زدہ کرنے والا حسن تھا، لیکن وہ تصویر کو دیکھ کر جانے کتنے رنگین اور سنگین لمحات میں گم ہو گیا تھا جو رخسانہ کے ساتھ گزرے تھے۔ وہ آدھے چہرے والی ایسی اداؤں بھری تھی کہ نفرت کے باوجود اب بھی یادوں کے فتنے جانتی تھی۔ اب اس کے مکمل حسن کے ساتھ اس کی اداؤں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اسے گھر سے دھکے دے کر نکال سکے گا، مگر دماغ سے نوچ کر نہیں پھینک سکے گا۔ کیا دیکھتے ہی رہو گے؟ جورے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، میں جانتا تھا استاد، تم ڈوب جاؤ گے۔ ابھی تو یہ تصویر ہے، جب وہ سامنے ہوں گی تو کیا ہوگا؟ جانی نے ہوں کہہ کر حقارت کا اظہار کرتے ہوئے تصویر کو ایک طرف پھینک دیا۔ جورے نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ اب تو غصہ تھوک دو، بھابھی کل صبح کی فلائٹ سے آ رہی ہیں۔ وہ غصے سے بولا، کیا تم جورو کے بھائی ہو؟ تمہیں ساری باتوں کا علم ہوتا ہے؟ اس کے گھر والوں نے تمہیں اس کی تصویریں بھی رکھنے کے لیے دی ہیں؟ کوئی کسی کی گھر والی کی تصویر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم 3 ماہ پہلے یہاں آئے تھے، مجھ سے ملاقات کی تھی، آئندہ بھی ملاقات ہو سکتی تھی، اس لیے یہ تصویر گھر سے لے آیا۔ یہ میرے پاس رہے تو تم اعتراض کر سکتے ہو، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ میرا کوئی حق نہیں ہے، اسے میرے سامنے نہ لاؤ، نہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم بھابھی سے نہیں ملو گے؟ نہیں ملوں گا۔ تم ان سے یہ نہیں پوچھو گے کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر کیوں گئی تھیں؟ مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو؟ جانی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر منہ ساتھ دکھاتے ہوئے بولا، ابے کیا مار کھائے گا؟ کھا لوں گا۔ تمہارے انکار سے اور تمہارے دور بھاگنے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھابھی کا اتنا قصور نہیں ہے۔ وہ بڑی محبت اور اعتماد سے تمہارے لیے چلی آ رہی ہیں۔ تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، مگر اپنے اندر کی اس کمزوری سے ڈرتے ہو جو تمہیں بھابھی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تم ان سے نفرت نہیں کر رہے ہو، تم انہیں سزا بھی نہیں دے سکتے، تم انہیں معاف بھی نہیں کر سکتے، تم انہیں بھلا بھی نہیں سکتے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک بیمار ذہن کے آدمی بنتے جا رہے ہو۔ خود تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ سیدھی سی بات ہے کہ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، اپنے گھر کو شاد و آباد رکھنے کے لیے تمہیں بھابھی کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ مجھ سے ڈرے گی، میرے آگے گڑ گڑائے گی، التجائے کرے گی، روئے گی، معافی مانگے گی، لیکن میں اسے تڑپاؤں گا، سزائیں دوں گا۔
मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि तुम सब देखोगे। वो मुंह फेर कर जाने लगा। जूरे ने आवाज दी, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? अपना पता ठिकाना तो बता दो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आएगी तो मैं भी आऊंगा। और वो अपनी बात पूरी ना कर सका। मुट्ठियां भींचकर जरा सा तिल मिलाया, फिर पलटकर तेजी से चला गया। जूरा उसे देखता रहा, सोचता रहा उसका पीछा करे या ना करे। पिछली बार जब वो आया था तो उसने ताक़ुब किया था, फरजाना को इत्तला दे दी थी। फिर फरजाना दूसरी सुबह अपने मियाँ के साथ उसके घर गई थी। उसके बाद भी जूरे ने कोशिश की थी कि जानी का ताक़ुब करता हुआ उसके खुफिया ठिकाने तक पहुंच जाए, लेकिन नाकामी हुई थी। वो सोच रहा था, उसी वक्त फरीद अहमद आ गए। उन्हें देखते ही जूरे ने कहा, जनाब अभी जानी आया था, अभी अभी उधर गया है। उन्होंने फौरन ही इधर उधर देखते हुए पूछा, किधर गया है? वहां बस स्टॉप की तरफ, आइए। वो दोनों तेजी से चलते हुए उधर जाने लगे। फरीद अहमद ने कहा, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? कम से कम उसका पीछा ही करते। वो बहुत ही उल्टे दिमाग का आदमी है। उसे खबर हो जाए कि मैं उसका पीछा करता हूं तो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा, मेरी इस बुरी तरह पिटाई करेगा कि बस कुछ न पूछो। वो बस स्टॉप पर पहुंचकर उसे तलाश करने लगे। वो कहीं नजर नहीं आया। जूरे ने कहा कि मेरा ख्याल है वो स्टेशन गया है, ट्रेन में बैठकर कहीं जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था। फरीद अहमद उसके साथ स्टेशन पहुंचे। वहां भी उसे तलाश किया, लेकिन वो नजर नहीं आया। दोपहर को वो जानी के मकान के दरवाजे पर पहुंचे। वहां ताला पड़ा हुआ था। शाम को भी उसके मकान की तरफ चक्कर लगाया, मगर वो जूं का तूं वीरान पड़ा था। दरवाजे पर उसी तरह ताला पड़ा हुआ था। फरीद अहमद ने कहा, अगर वो शहर में कहीं छुपा रहता है तो रात को यकीनन अपने मकान में आकर सोता होगा। हम आधी रात के बाद आकर देखेंगे। वो आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे उसके मकान के दरवाजे पर पहुंचे। वहां ताले को देखकर फरीद अहमद थके हुए अंदाज में जीने पर बैठ गए। सर थाम कर बोले, मैं क्या करूं? कल मेरी बच्ची बड़ी उम्मीदें लेकर आ रही है। हमने उसे बड़ी खुशफहमियों में मुब्तला कर रखा है। अब वो आएगी तो अपना सीना पीटेगी। मैं अपनी बच्ची के लिए क्या करूं? जूरे ने बेबसी से सर हिलाकर कहा, अफसोस, कल के दिन का क्या होगा? कल वो आ रही हैं हमारे लिए खुशियां लेकर, और हम उन्हें आंसू देंगे। कल ईद भी है और कल मातम भी होगा। ईद की सुबह तुलू हो गई। वो सब खुश रंग लिबास पहने एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचे। वो बज़ाहिर खुश थे, मगर दिल में मातमी अंदेशे घर कर रहे थे। फरजाना फरीद अहमद और उनकी बेगम को समझा रही थीं, आप अपने चेहरों पर खुशी के तासुरात रखें, जरा भी उदासी या मायूसी को जगह ना दें, वरना रुखसाना यहीं रोना शुरू कर देगी। उसे समझा मनाकर घर तक ले जाना है, वहीं सारी बातें उसे बताई जाएंगी। फरीद अहमद ने कहा, तुम अपनी खालाजान के साथ यहां ठहरो, मैं जरा देख लूं, शायद जानी आया हो और कहीं छुपा हुआ हो। उसे देखकर हमें तसल्ली तो हो जाएगी कि वो मौजूद है। फरजाना ने कहा, आप अभी ना जाएं, वो देखिए तैयारा रनवे पर उतर रहा है। जूरे, तुम उसे तलाश करो। वो तलाश करने के लिए चल पड़ा। इधर उधर भटकता रहा, एक एक को देखता रहा, मगर वो नजर नहीं आया। नजर भी कैसे आ सकता था, क्योंकि जूरा उसकी नजरों में था। जिधर वो तलाश करने चाहता था उधर से जानी हट जाता था और दूसरी जगह भीड़ में गुम हो जाता था। हत्ता कि वो मायूस होकर फरीद अहमद के पास चला गया। उस वक्त तैयारा रनवे पर ठहर चुका था। सीढ़ी लगाई जा रही थी, दरवाजा खुल रहा था। मुसाफिर एक एक करके जीने से उतर रहे थे। जानी बहुत तवज्जो से देख रहा था। क्यों देख रहा था? जबकि उसे नफरत थी। वो दुश्मन बना हुआ था। उसे सजा देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। फिर क्यों देख रहा था? वो देखना चाहता था कि उसे धोखा देकर वो कितनी खुश है, कितनी दौलत कमा कर लाई है। अकेली आई है या जमशेद भी साथ है? कितने दिनों के लिए आई है? उसके लिए आई है या अपने बच्चे के लिए आई है? फिर वो नजर आ गई। तैयारे के दरवाजे पर आकर चंद लम्हों के लिए ठहर गई। वो बहुत दूर थी, मगर एकदम से दिल में आकर धड़क रही थी। उसे देखते ही बहुत सारे जाने पहचाने लम्हे जानी के दिलो दिमाग पर धावा बोलने लगे। वो एक एक जीना उतर रही थी। गहरे रंग के लिबास में गोरे रंग का बदन किरण किरण जगमगा रहा था। फिर वो जीने से नीचे आ गई।
آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس کی چال میں تبدیلی آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ اب وہ پورے چہرے کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے عمارت کی طرف آئی، تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دوسری طرف نظر آئے گی، وہ لگیج ہال کے پاس سے ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ لگیج ہال کے دروازے پر نظر آئی۔ اس کی نظریں ہجوم میں بھٹک رہی تھیں، یقیناً وہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس کی امی آگے بڑھ کر لپٹ گئیں، وہ ماں سے لپٹ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی باہیں ماں کے لیے تھیں، نظریں کسی اور کے لیے تھیں۔ فرید احمد اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر شاید دعائیں دے رہے تھے۔ پھر اس کی نظریں فرزانہ پر گئیں۔ اسی وقت جانی نے بھی فرزانہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس وقت تک وہ بھیڑ میں کہاں چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بھی زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ رجب علی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ رخسانہ نے اسے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کر سہیلی کو گلے لگا لیا۔ فرزانہ نے اپنے شوہر رجب علی کی طرف اشارہ کیا۔ رخسانہ رجب علی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، مسکرا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کا آپس میں تعارف ہو رہا تھا، شاید کچھ ہنسی مذاق بھی ہوا، کیونکہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے پھر چپ ہو گئی۔ پھر اسے جانی کا خیال آ گیا تھا۔ رجب علی سامان کی رسید لے کر لگیج ہال کی طرف چلا گیا۔ سامان کچھ زیادہ تھا، کسٹم والوں سے پاس کرانے میں دیر لگی۔ اتنی دیر میں رخسانہ ایک ایک سے پوچھ رہی تھی اور ہر ایک اسے کچھ نہ کچھ تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ کبھی مطمئن ہو جاتی تھی، کبھی اس کی نظریں ڈھونڈنے لگتی تھیں۔ آخر سامان آ گیا۔ پھر وہ لوگ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جانے لگے۔ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیگم اور فرزانہ رخسانہ کے آس پاس بیٹھ گئیں۔ رجب علی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرید احمد جھولے کے ساتھ سامان کو لے کر جانے کے لیے دوسری گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو رخسانہ نے پریشان ہو کر کہا، مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ آخر جانی کیوں نہیں آئے؟ بیگم نے کہا، میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جانی نے کہا ہے کہ ہم تمہیں لینے آ جائیں، وہ بچے کے پاس رہے گا، ابھی گھر چل کر ملاقات ہو جائے گی۔ فرزانہ نے اسے باتوں میں بہلانے کے لیے کہا، تم اپنی ہی باتیں کیے جا رہی ہو، یہ بتاؤ میری ملازمت کا کیا ہوا؟ میں نے پاسپورٹ وغیرہ تیار کر لیا ہے، جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، اپنا وہ کلینک والا مکان بیچ ڈالا ہے۔ رخسانہ نے کہا، میں تمہارے لیے تمام ضروری کاغذات لے کر آئی ہوں، وہاں مسز سلمہ قادر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم جب چاہو یہاں سے روانہ ہو سکتی ہو۔ کیا ہمارے دولہا بھائی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے؟ رجب علی نے کہا، بھابھی آپ میری فکر نہ کریں، میں لندن جیسے ماحول میں رہ نہیں سکتا، پہلے ہی فرزانہ سے کہہ دیا ہے، اگر یہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے لندن جانا چاہتی ہیں، ملازمت کرنا چاہتی ہیں، کچھ تجربات حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر شوق سے جائیں، میں یہیں اچھا ہوں۔ رخسانہ نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی وہاں رہے اور شوہر یہاں؟ اب یہی دیکھنا ہے کہ جس میں کشش زیادہ ہوگی وہ ادھر کھینچا چلا جائے گا، یا تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا یا یہ میرے پاس آ جائیں گی۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دعویٰ ہے کہ میری سہیلی میں زیادہ کشش ہے، آپ ہی ادھر کھینچے چلے جائیں گے۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ اس طرح ہنستے بولتے راستہ کٹ گیا۔ وہ ناظم آباد والے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ ٹیکسی سے اتر کر جب بیگم اپنے دروازے کا تالا کھولنے گئیں تو رخسانہ نے ٹھٹک کر پوچھا، یہ کیا؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ جانی یہاں بچے کے ساتھ ہیں۔ فرزانہ نے رخسانہ کا ہاتھ تھام کر کہا، جانی یہاں نہیں ہے، وہ بچے کو لے کر گئے ہیں۔ رخسانہ پر جیسے سختہ طاری ہو گیا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرزانہ کو تکنے لگی، جیسے دیکھ نہ رہی ہو بلکہ کہیں دور سوچنے لگی ہو۔ ایک طرف فرزانہ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، دوسری طرف بیگم نے اس کے بازو کو تھام کر کہا، بیٹی اندر چلو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑا کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، مجھے دھوکہ دیتے رہے وہ، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ بیٹی ادھر تالا پڑا رہتا ہے، ہم پچھلی رات بھی وہاں چکر لگاتے رہے لیکن وہ نہیں تھا، معلوم نہیں کہاں بچے کے ساتھ چھپ گیا ہے، ہم سے ملتا بھی نہیں ہے۔ یکبیک رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں چلے گئے؟ کامی کو کیوں لے گئے؟ کیا جمشید نے مجھ سے درست کہا تھا؟ فرزانہ نے کہا، پتہ نہیں جمشید نے کیا لگائی بجھائی کی ہے، تم اندر چلو، اس طرح ضدی بن کر کھڑی رہو گی تو محلے والے تماشا دیکھیں گے۔
سہولت سے کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ ہم سب مل کر جانی کو تلاش کریں گے۔ وہ اسے سمجھا منا کر کمرے میں لے آئی۔ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ صبح 10 بجے سے یوں لگ رہا تھا جیسے انگارے برس رہے ہوں۔ بیگم نے سیلنگ فین کو آن کیا۔ رخسانہ دوپٹے سے چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپائیں؟ بیٹی، وہاں تمہیں یہ باتیں معلوم ہوتی تو سکون سے اتنے دن نہ گزار سکتی۔ آپ نے کامی کو کیوں لے جانے دیا؟ میں کیا کرتی؟ اسے روکتی تو وہ محلے میں ہنگامہ شروع کر دیتا۔ سارے محلے والے کو معلوم ہو جاتا کہ تم جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لندن گئی ہو۔ ہم سب کا مذاق اڑایا جاتا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ہم مجبوراً خاموش رہے اور وہ بچے کو لے کر چلا گیا۔ رخسانہ سامنے دیوار کو تک رہی تھی اور سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ وہ میرے پاس کیا لینے آئیں گے؟ میں اپنی ساری اہمیت کھو بیٹھی ہوں۔ جو کچھ میرے پاس تھا اسے جھوٹ و فریب نے کھا لیا۔ ایک بچے کی آس تھی، وہی ایک بیچ کی کڑی تھا، اسے بھی وہ لے گئے۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کہاں تلاش کروں؟ وہ سب سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ رخسانہ نے کہا، تم سب خاموش کیوں ہو؟ فرزانہ کچھ بولو، مجھے گالیاں دو، مجھ پر لعنت بھیجو۔ میں نے اپنے شوہر کو 1 نہیں 2 بار دھوکہ دیا۔ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ میں شوہر کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی محروم ہو گئی ہوں۔ پھر وہ اپنی امی کی طرف پلٹ کر بولی، اور امی، میرا گھر برباد کرنے والی آپ ہیں۔ آپ نے داماد کی مخالفت میں یہ نہیں سوچا کہ ان کے خلاف مجھے بھڑکائیں گی اور کوئی ایسا مشورہ دیں گی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوا تو میرا گھر برباد ہوگا۔ میں آپ کی باتوں میں آ گئی۔ آپ کو کیا بولوں، کیا الزام دوں؟ قصور تو میرا ہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو تھام رکھا تھا۔ چہرہ اور ہاتھ آنسوؤں سے تربتر ہو رہے تھے۔ پھر اس نے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو سنبھالنا چاہا۔ سر اٹھایا تو ایک دم سے رونا بند ہو گیا۔ آنکھوں کو یقین نہیں آیا کہ وہ جانی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ سامنے ہی دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ایک قدم بڑھا کر اندر آ گیا۔ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ جانی کا حلیہ عجیب تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے مہینوں سے برسوں سے پریشان حال رہا ہو۔ سر کے بال بڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں کس قدر اندر کو دھس گئی تھیں۔ بیمار بھی نظر آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رخسانہ تڑپ گئی۔ وہ جانی کہہ کر آگے بڑھی، مگر وہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ اور آگے بڑھی۔ وہ پتھر بنا رہا۔ پھر وہ قریب پہنچ گئی۔ دل میں ڈر رہی تھی کہ یک بیک وہ بھڑک نہ جائے۔ اس کے غصے کو خوب سمجھتی تھی۔ پھر اس نے سہمے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو کو تھام لیا۔ وہ ایک دم پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر دور ایک گوشے میں کھڑی ہوئی فرزانہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ وہ بھی جانی کے مزاج کو اور غصے کو خوب سمجھتی تھی۔ اس درندے کے ہاتھوں مار بھی کھا چکی تھی۔ جب بھی اس کی مار یاد آتی تھی تو بدن دکھنے لگتا تھا۔ رخسانہ نے آہستگی سے پوچھا، جانی، مجھے مارو گے؟ مجھے جان سے مار ڈالو، مگر ایک بات کا یقین کر لو، جب تم یقین کر لو گے تو میں خوشی سے تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گی۔ جانی، میں تمہاری اور صرف تمہاری رہی۔ جہاں بھی گئی کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں۔ تم ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ رخسانہ تم جھوٹی ہو، فریبی ہو، مکار ہو، ناقابل اعتبار ہو، مگر باحیا ہو، عورت کی شرم رکھنا جانتی ہو، تو بس اتنا سن کر خوشی سے مر جاؤں گی۔ وہ گمسم کھڑا جیسے گونگا ہو، گفتار بھول گیا ہو، جیسے بہرا ہو، سماعت سے محروم ہو گیا ہو۔ رخسانہ نے اسے محبت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میری بات کا جواب نہیں دو گے؟ دیکھو، میں وہی ہوں جس کے سامنے پہنچتے تم پتھر سے موم بن جایا کرتے تھے۔ چلو اتنا ہی بتاؤ کہ میرا کامی کیسا ہے؟ پہلی بار جانی کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کے لب ہلے۔ پھر وہ بڑے ہی مستحکم لہجے میں بولا، کامی تمہیں نہیں ملے گا۔ تم اس کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹا سکتی ہو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی،
نہیں جانی، نہیں، میں کامی کے لیے کبھی اصرار نہیں کروں گی۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، پھر بھی میں تمہاری شریک حیات بن کر ساری عمر گزار دوں گی۔ میں تمہاری زبان سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بے حیا نہیں سمجھتے ہو۔ میں سمجھ کر بھی تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ میں جہاں جاتا ہوں سب تمہاری حمایت کرتے ہیں، جس سے پوچھتا ہوں وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میں نے عالم دین سے فتویٰ حاصل کیا، وہ کہتے ہیں میری مرضی پر ہے، میں چاہوں تو تمہیں چھوڑ دوں اور چاہوں تو تمہیں اپنے گھر میں بسا لوں، لیکن تمہیں نہ چھوڑنے، تم سے صلح کرنے اور تمہیں رکھ لینے میں نیکی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ مگر کیا مل رہا ہے؟ ایک بار نہیں، بار بار دھوکے مل رہے ہیں۔ میں کتنی بار عالم دین سے فتویٰ حاصل کروں؟ اب ایسا نہیں ہوگا جانی، چاہے مجھ سے کیسی قسم لے لو، مجھے سب سے بڑی سزا دے دو، مجھے ہر طرح سے آزما لو، میں منہ سے اف نہیں کروں گی، تمہارے ہاتھوں سے سزا پاؤں گی۔ تم خود سوچو، اگر میں بے حیا ہوتی، لالچی ہوتی، تو تمہارے ہاتھوں سزا پانے کے لیے کبھی واپس نہ آتی۔ جانی نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، تمہارا فیصلہ یہاں نہیں، ہمارے گھر میں ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں ابھی چلتی ہوں۔ چلو، ایسے نہیں، اپنے یہ سینڈل اتار دو۔ رخسانہ نے تعجب سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے سختی سے کہا، تم نے سنا نہیں؟ اپنے سینڈل اتار دو۔ وہ پیچھے ہٹ کر سینٹر ٹیبل پر بیٹھ گئی، اپنے دونوں سینڈل اتار دیے، ننگے پاؤں کھڑی ہو گئی۔ تب جانی نے کہا، میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھ کر جا رہا ہوں، تم ٹیکسی کے پیچھے پیچھے پیدل آؤ گی، ننگے پاؤں چلو گی اور میرے گھر تک پہنچو گی۔ اگر تم میں یہ حوصلہ ہے اور تم یہ سزا برداشت کر سکتی ہو تو چلی آؤ، میں وہی کروں گی جو تم چاہو گے۔ بیگم جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، ہوش میں تو ہو؟ ایسی جہنم کی گرمی پڑ رہی ہے، باہر لو چل رہی ہے، سڑکوں پر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے انگارے بچھا دیے گئے ہوں۔ اس پر تم ننگے پاؤں چل کر ناگن چورنگی تک جاؤ گی؟ کیا تم زندہ رہ سکو گی؟ امی خبردار، ہمارے درمیان اب کبھی نہ آنا۔ آپ ہی کی باتوں میں آ کر میری قسمت پھوٹ گئی، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں مگر ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، جو سزا ملے گی اسے قبول کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ رجب علی نے کہا، مسٹر جانی، ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن از راہ انسانیت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی شریک حیات کو ایسی سزا نہ دیں۔ یہ سزا نہیں، ظلم ہے۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ سبھی لوگ معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر خطا کار کو اسی طرح معاف کر دیا جائے اور اس کو سزا نہ ملے تو ایسی خطائیں عام ہوتی رہیں گی۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف گیا، وہاں رک کر اس نے ایک نظر فرزانہ پر ڈالی، اس کے بعد رجب علی کو دیکھ کر کہا، اپنا اپنا انداز جدا ہوتا ہے، آپ کا انداز شاعرانہ ہے، میرا جارحانہ ہے۔ وہ باہر آ گیا، تیزی سے چلتا ہوا رخسانہ کے قریب سے گزرتا ہوا ٹیکسی کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، دروازے کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا، پھر کھڑکی کے پار رخسانہ کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر بیگم فرزانہ اور رجب علی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جانی پھر ٹیکسی سے نکلا، تیزی سے قریب آ کر دھمکی دینے کے انداز میں بولا، صرف رخسانہ میری گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی، اگر کوئی اس کے ساتھ آئے گا یا ہمارا پیچھا کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک رخسانہ گاڑی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، سر پر آنچل رکھ لیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اگرچہ یہ بہت ہی برا لگ رہا تھا، ایک مزے کے خیز تماشا تھا، تاہم عبرت کا مقام تھا۔ اسی گھر سے وہ رخسانہ کو دلہن بنا کر لے گیا تھا، اسی ٹیکسی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ دلہن عزت بن کر رہنے کے لیے آئی تھی، آج اس دلہن نے اپنا مان کھو دیا تھا، اس لیے بابل کے گھر سے ننگے پاؤں اپنے سسرال جا رہی تھی۔ 11:30 ہوئے تھے، سورج سر پر آ گیا تھا، دھوپ اتنی تیز تھی، اتنی شدید تھی کہ کولدار کی سڑک جگہ جگہ سے پگھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور زمین ایسے جل رہی تھی جیسے پاؤں تلے انگارے بچھا دیے گئے ہوں۔ وہ چلتی جا رہی تھی، جانی گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا کر دور جاتا اور رک جاتا، پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آتی تھی، وہ گاڑی کو آگے بڑھا دیتا تھا۔
عقب نما آئینے میں اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے پاؤں کی طرف بھی نظر جاتی تھی کہ وہ کیسے چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی طرف بھی نظر جاتی تھی وہ کیسے چل رہی تھی۔ یہ چلنے والی جانتی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو جانی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس سنگ دل کی بے نیازی جیسے کہہ رہی تھی، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ناظم آباد کے پل تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ حالانکہ فاصلہ مختصر تھا، اگر ایک رفتار سے چلا جاتا تو صرف 10 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ کس طرح چل رہی تھی یہ اس کے پاؤں کے چھالے بتا رہے تھے۔ اس کے صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ پورا جسم سرخ ہو رہا تھا، گرمی سے تپ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے وجود کے اندر سے دھواں ہی دھواں نکل رہا ہو۔ ناظم آباد کے علاقے میں پہنچ کر وہ ڈگمگانے لگی۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ پاؤں اٹھا کر آگے رکھتے وقت لرز جاتی تھی، پھر وہی انگارے ملیں گے، پھر نئے چھالے بنیں گے۔ اپنے گھر کی جنت تک پہنچنے کے لیے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں بڑے ہی کرب سے بولی، میرے اللہ، میرے مالک، مجھے حوصلہ دے۔ میں بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ پل صراط ایک آزمائشی راستہ ہے، جو اس راستے سے گزر جائے گا وہ سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ جو گنہگار ہوگا، جس کے قدم لڑکھڑائیں گے، جو گر جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں پہنچے گا۔ میں گرنا نہیں چاہتی، میرے مالک، مجھے حوصلہ دے۔ حیدری کے پاس کچھ لوگوں نے ذرا توجہ دی۔ تعجب سے دیکھا کہ ایک بے حد حسین لڑکی ننگے پاؤں تپتی ہوئی سڑک پر سے گزر رہی ہے، جبکہ اس کے آگے آگے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خالی ٹیکسی چلی جا رہی ہے۔ یہ نصیب کی بات تھی کہ کراچی جیسے مصروف شہر میں کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تیز رفتار گاڑیوں سے گزرنے والوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا اور نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ایک بوڑھے شخص نے اپنی چھتری کو سنبھالتے ہوئے قریب آ کر پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ اس طرح کیوں جا رہی ہو؟ کیا تمہارے پاس چپل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے؟ وہ چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے سیدھی ٹیکسی پر جمی ہوئی تھیں۔ چہرہ پسینے سے تربتر تھا اور وہ چہرہ ایسا سرخ تھا جیسے آگ دہک رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ اگر بولنا بھی چاہتی تو شاید ہونٹوں کو جنبش نہ دے سکتی۔ بڑے میاں نے اس کے سر پر چھتری کا سایہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولنے لگے، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں بس میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ کہاں رہتی ہو؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ وہ چھتری رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں بن گئی تھی۔ اگرچہ پاؤں اس طرح چل رہے تھے، کولتار کی سڑک گرم گرم سلاخوں کی طرح تلووں کو داغ رہی تھی۔ چھالے صرف تلووں میں نہیں تھے، وہ تلووں سے اوپر جگہ جگہ پھول کی طرح کھل رہے تھے، شگوفوں کی طرح پھوٹ رہے تھے۔ جب ان میں سے پانی بہتا تو کسی قدر ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی، پھر وہی جلن شروع ہو جاتی تھی۔ وہ چھتری کے سائے میں چند قدم تک چل سکی، پھر چونک گئی۔ جانی بار بار ٹیکسی کا ہارن بجا رہا تھا، جیسے ڈانٹ رہا ہو، جھڑکیاں دے رہا ہو۔ وہ اس کے رشتہ داروں کو دھمکیاں دے چکا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے نہ آئے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے سہارے چلتی رہے گی، کسی کی مدد حاصل نہیں کرے گی۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی اس نے اپنے لرزتے ہوئے ایک ہاتھ کو اٹھا کر چھتری کو ایک طرف ہٹا دیا۔ بڑے میاں نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ بڑے میاں نے پھر ساتھ چلتے ہوئے سایہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ تم سائے میں چلنا کیوں نہیں چاہتی؟ اس نے پھر ایک ہاتھ سے چھڑی کو ہٹا دیا۔ بڑی مشکل سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بابا جی آپ جائیں، میں ایسے ہی جاؤں گی۔ مگر ایسے ہی کیوں جاؤ گی؟ جو عورت سائے میں رہ کر دھوپ کو بھول جاتی ہے، اس کو دھوپ میں چلنا چاہیے، سزا پانی چاہیے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، جیسے اپنے سینے کا تمام زور لگا کر الفاظ ادا کر رہی ہو۔ پھر وہ لڑکھڑا گئی۔ بابا جی نے اسے سنبھالنا چاہا، اس سے پہلے ہی اس نے خود کو سنبھال کر ان کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ غصہ دکھاتے ہوئے دانت پیستے ہوئے یوں بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت تک کچھ اور لوگ پیچھے چلے آ رہے تھے۔ بڑے میاں نے کہا، یہ عجیب پاگل لڑکی ہے، میں سائے میں لے جانا چاہتا ہوں، سایہ قبول نہیں کرتی۔
میں بس میں بٹھا کر لے جانا چاہتا ہوں، یہ انکار کرتی ہے۔ اس کے پیروں کی حالت دیکھو، دیکھا نہیں جاتا، چھالوں سے رستا ہوا پانی میری آنکھوں سے بہ رہا ہے، میری آنکھیں دھندلا رہی ہیں۔ یا خدایا، یہ کیا منظر ہے؟ محبت کے جلتے ہوئے صحرا میں وہ آبلہ پات چلی جا رہی تھی۔ ایک عورت تیزی سے چلتے ہوئے اس کے برابر آئی۔ بہن، تم کون ہو؟ صورت شکل سے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، لباس بھی اچھا اور مہنگا پہنا ہے، ایسا کپڑا ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بہن سمجھ کر بولو۔ وہ سامنے ٹیکسی کو دیکھتے ہوئے چلتی رہی۔ اس عورت نے ذرا سختی سے کہا، توبہ ہے، کیا پاگل ہو؟ میری بات سنائی نہیں دیتی؟ کیا بہری ہو؟ دیکھو، جواب نہیں دو گے تو ہم تمہیں پکڑ کر پاگل خانے پہنچا دیں گے۔ تب بھی اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ چلتی رہی۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنی طرف کھینچنا ہی چاہتی تھی کہ رخسانہ نے ایک زور کی چیخ ماری، جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، پھر اس عورت کے گریبان کو پکڑ لیا۔ وہ عورت ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر ایک جھٹکے سے اپنے گریبان کو چھڑایا، پھر پلٹ کر بھاگتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ تو پاگل ہے۔ پیچھے سے کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ کسی نے کہا، پاگل تو ہم ہیں، بس اسٹاپ کو پیچھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بوڑھے نے کہا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ جوان لڑکی جو ہے۔ آوازیں دور ہونے لگی۔ وہ آگے بڑھتی رہی، پیچھے والے پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ کسی پاگل لڑکی کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اگر معلوم ہوتا کہ وہ سزا کاٹ رہی تھی تب بھی کوئی اس کے ساتھ نہ آتا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کی سزا نہیں کاٹتا، اپنا دکھ آپ جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ اب تھر تھرا رہی تھی، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کوئی ظلم کی انتہا تھی۔ سورج سوا نیزے پر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر اس قدر گرم ہو گیا تھا کہ چکرا رہا تھا۔ آس پاس کا ماحول آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، آہستہ آہستہ نشہ چھا رہا تھا۔ جیسے شرابی ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں، وہ اسی طرح چل رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ ہر قدم اس کی منزل کو قریب لا رہا ہے۔ اب وہ سخی حسن کے نسبتاً ویران راستے سے گزر رہی تھی۔ ناگن چورنگی زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ اسی وقت ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ اس میں سے فرید احمد، ان کی بیگم فرزانہ اور رجب علی باہر نکلے اور تیزی سے چلتے ہوئے رخسانہ کے آس پاس پہنچ گئے۔ اسے آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ نشے کی حالت میں، جنون کی حالت میں آگے اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ بول رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فرزانہ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی۔ تیزی سے ٹیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ ظلم کی انتہا ہے، جانی تم درندے ہو۔ رجب علی بھی جانی کے قریب پہنچا، پھر اس نے کہا، جانی انسان بنو اور فوراً بھابھی کو ٹیکسی میں بٹھا کر لے جاؤ۔ جانی نے ایک جھٹکے سے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ رجب علی پیچھے رہ گیا۔ ٹیکسی کی رفتار اور بڑھ گئی۔ وہ دور چلا جا رہا تھا۔ رجب علی دانت پیس کر مٹھیاں بھینچ کر ادھر دیکھتا رہا۔ فرزانہ نے کہا، وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ پھر وہ دونوں پلٹ کر رخسانہ کے پاس آئے۔ وہاں اس کی امی اور ابو سمجھا رہے تھے، بیٹی آؤ ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ۔ فرزانہ نے بھی التجا کی، رجب علی نے بھی سمجھایا۔ تب وہ اپنی تھر تھراتی ہوئی قوتوں کو کام میں لاتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی، مجھ کو بولنے پر مجبور نہ کرو، بولوں گی تو گر پڑوں گی، مجھ کو اپنے اعتماد پر چلنے دو، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش، لہجے میں ایسی التجا اور التجا میں ایسا درد و کرب تھا کہ سب اس سے ذرا دور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر جھکا کر چلنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے رخسانہ کو سہارا دیا یا اسے ٹیکسی میں زبردستی بٹھا کر پہنچایا تو جانی کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ رجب علی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی مڑ کر دور کھڑی ہوئی ٹیکسی کے پاس گیا، پھر اس میں بیٹھ کر کہا، ناگن چورنگی کی طرف چلو۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانی کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ ٹیکسی کو احاطے کے باہر روکا۔ جانی باہر ہی کھڑا تھا۔ رجب علی نے ٹیکسی سے باہر آ کر دروازے کو ایک جھٹکے سے بند کیا، پھر غصے سے تنتناتے ہوئے پاس آ کر بولا، یہ کیسی درندگی ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی اپنی شریک حیات پر ترس نہیں آتا؟
کیا تم انسان نہیں ہو؟ میں آدھا انسان ہوں، آدھا شوہر ہوں، وہ آدھی عورت ہے، آدھی بیوی ہے۔ اس نے پلاسٹک سرجری سے ایک عورت کا چہرہ مکمل کر لیا، بیوی کا چہرہ میں مکمل کر رہا ہوں، جو یہ سزا پا کر ہی مکمل ہوگا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو سزا دینے کے لیے غیر انسانی سلوک کیا جائے۔ وہ بڑے تحمل سے بولا، مجھے غیر انسانی سلوک پر مجبور کیا گیا ہے، جنہوں نے مجبور کیا آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ رجب علی ذرا ٹھنڈا پڑ گیا، ذرا نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، مگر اب بہت ہو چکا، خدا کے لیے بھابھی کو معاف کر دو، انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے آؤ۔ جانی نے دور دیکھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھو وہ چلی آ رہی ہے۔ رجب علی نے ادھر دیکھا، وہ بڑی مستقل مزاجی سے بڑے حوصلے سے ڈگمگاتے ہوئے، ڈولتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، دونوں ہاتھ پھیلائے، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے، کبھی گردن کو سہلاتے ہوئے، کبھی اپنے سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ رجب علی نے تڑپ کر کہا، جانی خدا کے لیے اسے معاف کر دو، دیکھو جب مجرم سزا کے اختتام کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی باقی ماندہ سزا معاف کر دی جاتی ہے، تم بھی معاف کر سکتے ہو۔ جانی نے کہا، ریس میں اول آنے والا گھوڑا جہاں سے بھی اپنی دوڑ شروع کرتا ہے وہیں آ کر اپنی دوڑ ختم نہ کرے تو انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ رجب علی دانت پیستے ہوئے رخسانہ کے پاس تیزی سے جانے لگا، اس کے پیچھے فرید احمد بیگم اور فرزانہ چلے آ رہے تھے۔ جانی وہاں سے پلٹ کر اپنے مکان میں آ گیا۔ کمرے میں ممدو سپاہی کی بوڑھی والدہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، ماں جی میری بیوی آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی خاتون بچے کو لے کر اٹھ گئیں۔ کہاں ہے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں، میں اپنی بہو کا استقبال کروں گی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے جانی کے ساتھ برآمدے میں آئیں۔ جانی نے دور آنے والی رخسانہ کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھی خاتون نے اپنی آنکھوں کے اوپر ایک ہتھیلی کا چھجا بناتے ہوئے غور سے دیکھا، پھر پوچھا، جانی کیا تم نے وہی کہا جو مجھ سے کہا تھا؟ جی ہاں ماں جی۔ کیا یہ اپنے گھر سے اتنی دھوپ میں ننگے پاؤں چلی آ رہی ہے؟ جی ہاں ماں جی۔ بس کر ترندے، جا اسے اٹھا کر لیا۔ نہیں ماں جی، اسے خود ہی اپنے پیروں پر چل کر آنے دیں۔ میں کہتی ہوں جانی اسے اٹھا کر لیا، نہیں تو وہ مر جائے گی۔ نہیں مرے گی۔ جانی نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سینہ تان لیا، پھر گردن اکڑا کر بولا، وہ جانی کی عورت ہے، جان دے کر بھی دروازے تک پہنچے گی۔ رخسانہ چلتے چلتے لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے اپنے مکان کی طرف دیکھا۔ وہ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مکان کے برآمدے میں کھڑا ہوا جانی بھی دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رخسانہ کی دم توڑتی ہوئی قوتوں کو جیسے ایک نئی زندگی ملی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی، لڑکھڑائی، سنبھل گئی، پھر آگے بڑھنے لگی۔ پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ چل رہی تھی، کیسے چل رہی تھی یہ اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ احاطے میں داخل ہو گئی۔ اب وہ کسی کمزور بوڑھی عورت کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پورا بدن لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور آگ کی طرح سرخ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پانی میں آگ لگاتے ہوئے آئی ہو۔ وہ کسی طرح برآمدے کی زینت تک پہنچ گئی۔ ممدو کی بوڑھی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے افسوس ہے تجھے یہ سزا ملی، لے اپنے بچے کو سنبھال۔ رخسانہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ جھوم رہی تھی جیسے نشے میں ہو، عالم جنون میں ہو، جیسے اپنے آپ کو بھول گئی ہو۔ بس ایک ہی بات جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے نظر آیا۔ اس نے بچے کو گود میں نہیں لیا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک تنکا بھی اٹھا سکتی۔ وہ جانی کی طرف بڑھ گئی، اپنے تھر تھراتے ہوئے دونوں بازوؤں کو اس کی طرف آہستہ آہستہ اٹھا کر پھیلایا۔ وہ بازو ایک لمحے میں فریادی تھے، دوسرے لمحے وہ چکرا گئی، پھر اس پر آ گری۔ جانی نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ وہ اسی کے بازوؤں میں سنبھلنے لگی تھی، لیکن بے ہوش ہو گئی تھی۔ جس سہارے کے لیے آئی تھی اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔
پھر اس کا وقت عالم سکوت میں گزرنے لگا۔ اس کے چاروں طرف خاموشی تھی، وجود کے اندر سناٹا تھا، دماغ چپ اور بے حس تھا۔ ساری کائنات ایسی ویران، ایسی چپ چاپ تھی کہ ایک ذرا سی بھی آواز کہیں سے نہیں آئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ بادلوں کی سفید بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بہت سی پریاں اس کے زخمی تلووں کو بادلوں کے پاؤں سے سیلا رہی تھی، مرہم رکھ رہی ہیں، اس کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ غلام ہاتھ باندھے اس کے آس پاس سفید لباس میں سر جھکائے کھڑے ہیں، اور ایک فرشتہ اپنے پر پھیلائے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، رخسانہ بیگم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم نے پولیس رات کو پار کر لیا ہے اور تم جنت کے دروازے سے داخل ہو کر یہاں پہنچ گئی ہو۔ اب یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں نہیں، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا پیارا نہ ہو، میرا شوہر نہ ہو، میرا بچہ نہ ہو۔ میں ایسی جنت میں نہیں رہوں گی۔ جانی، جانی، اسے جانی کی آواز سنائی دی۔ ہاں رخسانہ، میں تمہارے پاس ہوں، دیکھو، آنکھیں کھولو، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جانی اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بستر کے ایک طرف اس کے ابو کھڑے تھے، اس کی امی نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے بس ایک نظر ادھر ڈالی، پھر جانی کو دیکھنے لگی، سوچنے لگی، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تصدیق کے لیے اپنے ایک ہاتھ کو جنبش دی۔ اسے کمزوری کا احساس ہوا، لیکن وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا جانی کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے چھو کر دیکھا، یقین ہو گیا کہ جانی اس کے پاس ہے۔ وہ مارے خوشی کے کانپنے لگی، اس کا چہرہ کھل گیا، آنکھوں میں ڈھیر ساری روشنیاں جگمگانے لگی۔ پھر وہ جگمگاتی ہوئی روشنیاں بھیگنے لگیں، آنکھوں کی دہلیز سے بہنے لگیں، چہرے کے گلاب پر شبنم شبنم ہو کر مسکرانے لگیں۔ وہ بستر پر اوندھے منہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ نرم تکیے میں دھسا ہوا تھا۔ گہری نیند میں رخسانہ کی رس بھری آواز سنائی تھی، جانی، اٹھ بھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسی طرح سوتا رہا۔ پھر اس کے کانوں کے قریب مترنم سرگوشی سنائی دی، جانی، میرے اچھے جانی۔ جانی نے کچھ گدگدی سی محسوس کی، چہرے پر سرسراہٹ ہوئی، اس کی ریشمی زلفیں اسے جگا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، نگاہوں کے سامنے چہرے کی چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے پیچھے ساری دنیا چھپ گئی تھی، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بولی، دیر ہو رہی ہے، جلدی اٹھ جاؤ، ورنہ ہم صحیح وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تب جانی جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ تب اسے یاد آیا کہ آج فرزانہ اپنا ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر فرزانہ تصور میں آئی، ادھر رخسانہ نگاہوں کے سامنے مجسم تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر آئینے کے پاس گئی اور اپنے بالوں کو درست کرنے لگی۔ اس نے اتنا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا کہ نگاہیں اس پر سے ہٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ بھی فرزانہ کے متعلق سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جا رہی تھی، بہت اچھا کر رہی تھی۔ ویسے بھی رخسانہ ایسی مکمل ہو گئی تھی کہ اس کے سامنے وہ ساری دنیا کو بھلا سکتا تھا۔ اس نے سوچنے کے دوران رخسانہ کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ وہاں چھالے ختم ہو چکے تھے، زخم بھر گئے تھے، کہیں کہیں زخموں کے نشان تھے، وہ بھی مٹ رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھی سینڈل پہن رہی تھی۔ اس نے کہا، رخسانہ، میری بات مان لو، میں ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا۔ یہ بری بات ہے، میں نے فرزانہ اس کے میاں کو یہاں کھانے کی دعوت دینی چاہیے، تم نے انکار کر دیا۔ تم کتراتے کیوں ہو؟ اس سے اچانک ہی کیوں نفرت کرنے لگے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں نہ بلاؤں، کھانے کی دعوت نہ دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نفرت کر رہا ہوں۔ میں الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ جاؤں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس کے سامنے جانا، اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا بالکل بے معنی اور غیر ضروری ہے۔ رخسانہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، چلو میں تمہاری بات مانتی ہوں، مگر مجھے ایئرپورٹ تک پہنچانے تو جاؤ گے؟ میں تمہاری امی کے گھر پہنچائے دیتا ہوں۔
تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ وہ واش روم چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لباس تبدیل کر کے رخسانہ اور بچے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ رخسانہ نے پوچھا، رات کو جلدی آؤ گے نا؟ ہاں، 2-4 سواریاں اٹھاؤں گا، اس کے بعد گھر آ جاؤں گا۔ تم ٹھیک سوچتے ہو کہ فرزانہ کے سامنے نہیں جانا چاہیے، لیکن آج وہ جا رہی ہے، اس بات کو محسوس کرے گی۔ کیا اس نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ کیا وہ میرے متعلق کچھ کہتی ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں۔ ابھی وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گی، پھر تمہارے سمجھنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اس بات کو ختم کرو۔ اس نے رخسانہ اور بچے کو اس کے میکے پہنچا دیا، پھر وہاں سے ٹیکسی لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات گونج رہی تھی کہ وہ چلی جائے گی، اپنا ملک چھوڑ دے گی، اپنوں کو چھوڑ دے گی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایسے جا رہی ہے جیسے دنیا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ دماغ میں بہت ساری باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کا شوہر ایک زمیندار تھا، اس کے چچا بھی زمیندار تھے، اس کے سسرال میں بڑی خوشحالی تھی۔ سنا تھا کہ بہت دولت مند لوگ ہیں، فرزانہ کے لیے کراچی میں ایک چھوٹا سا اسپتال قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہزاروں میل دور ملازمت کرنے جا رہی تھی۔ آخر کیوں؟ 2 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ روڈ سے گزرتا ہوا اسٹار گیٹ کے پاس پہنچا۔ وہاں سے ایئرپورٹ کا فاصلہ صرف 1 منٹ کا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔ آگے چھوٹے گیٹ کے پاس اس نے ٹیکسی کھڑی کر دی، اسے لاک کر کے ایک بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچا۔ دور ہی سے فرزانہ نظر آ گئی۔ وہ رخسانہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس رجب علی، بیگم اور فرید احمد کھڑے تھے۔ جانی ٹیکسی سٹینڈ کے پاس تھا۔ مختلف ٹیکسیوں کے پیچھے سے چھپتا ہوا وہاں سے ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے اور کوئی اسے نہ دیکھ سکے، لیکن فرزانہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ رخسانہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنی جگہ سے گھوم کر ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ اسی وقت وہ نظر آ گیا۔ ایک ٹیکسی کے پیچھے سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا، پھر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ سب ایک کاؤنٹر کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ بیگم فرزانہ کو دعائیں دے رہی تھیں۔ بیٹی، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول کر یہاں سے جاؤ، زیادہ عرصے تک باہر نہ رہو، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ فرید احمد بھی یہی سمجھا رہے تھے۔ رخسانہ بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ کب تک مسز سلمہ قادر کے ہاں ملازمت کرتی رہے گی۔ فرزانہ نے کہا، میری رجب سے شرط لگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس واپس آ جاؤں گی، اور میں کہتی ہوں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس چلے آئیں گے۔ دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ رجب علی ٹکٹ اور سامان کی رسیدیں لے آیا۔ رخسانہ نے کہا، جہاز کی پرواز کے لیے 20 منٹ رہ گئے ہیں، 5-10 منٹ اپنے میاں سے بھی تو باتیں کر لو۔ آئیے امی، ہم چلیں۔ وہ سب فرزانہ کو گلے لگا کر دعائیں دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ رجب علی کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایگزٹ کوریڈور کے پاس آئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، جانی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رجب علی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ ادھر ادھر نہ دیکھو، انجان بنے رہو۔ میں اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہوں، تم میرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ رجب علی نے اسے تھام لیا۔ فرزانہ، تم نے جو کچھ کیا اور اب جو کچھ کرنے جا رہی ہو، اس کی مثال کم از کم میرے سامنے نہیں ہے، اور تم نے میرے ساتھ جو کیا اسے میں کبھی نہیں بھلاؤں گی۔ تم صرف جانی کو نہیں بھلا سکو گی۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رجب علی نے کہا، وہ کہیں چھپا ہوا دیکھ رہا ہوگا، یہی سمجھے گا کہ اپنے میاں سے رخصت ہوتے وقت رو رہی ہو۔ تمہارا ڈرامہ بہت ہی کامیابی سے جا رہا ہے۔ آنسو سچے اس کے لیے، جھوٹے ہیں میرے لیے۔ جانی ایک طرف گمسم کھڑا ہوا تھا۔ اس نے رخسانہ اور اس کے والدین کو واپس جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے دیکھے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ رخصت ہونے والی رو رہی تھی، اپنے میاں کے ساتھ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جا رہی تھی۔ پھر اس کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ کر دروازے کے قریب رک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھا، رجب علی کو دیکھا، پھر گھوم کر دروازہ کھول کر اس کی دوسری طرف نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بڑی مشکل ہے، آنسوؤں کی زبان نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ دل کا لہو کس کے لیے آنکھوں سے بہہ گیا۔